والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني عند الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجلب في دينته وسأخبركم بأول أمري دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين ودعتني قد خرج لها نور أضاء لها منه أصول الشام. صدق النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. برادران اسلام، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ ماہ ربیع الاول اپنی برکتوں کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ یہ یمن و برکت والا مہینہ سعادتیں تقسیم کر رہا ہے، دلوں کو نور بانٹ رہا ہے، اور اہل ایمان اپنی استعداد کے مطابق کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ برکتیں اس مہینے سے حاصل کی جائیں۔ یقیناً آپ لوگ بھی اس مہینے کی برکتوں سے دامن بھرنے کے لیے پہلے سے زیادہ درود شریف پڑھ رہے ہوں گے، اور اس مہینے کے جو خاص فضائل ہیں، برکات ہیں، انہیں حاصل کرنے کی سعی کوشش کر رہے ہوں گے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کے دل فیضان مدینہ سے چمک رہے ہیں۔ محبت رسول کی سرشاری نصیب فرمائے، عشق رسول کی حلاوت نصیب فرمائے۔ اس مہینے کو یہ نسبت حاصل ہے کہ اس کی 12ویں صبح مقصود کائنات کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ نسبت سے چیزوں کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ جس چیز کو حضور کے ساتھ نسبت ہو جائے وہ چیز عام نہیں رہتی، وہ خاص بن جاتی ہے۔ جن شہروں کو حضور سے نسبت ہوئی وہ خاص شان والے شہر ہیں۔ جن لباسوں کو، سواریوں کو، چیزوں کو حضور سے نسبت ہوئی وہ خاص فضائل اور برکات والی چیزیں بن گئیں۔ اسی طرح اس مہینے کو حضور کے ساتھ نسبت ہے۔ اس کی 12ویں صبح کو ظہور قدسی کے ساتھ نسبت ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے یہ مہینہ بھی شان والا ہے، اور وہ دن اور وہ وقت بھی شان والا ہے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ
مہینہ تھا 12 ربیع الاول، اور جس وقت حضور کی ولادت ہوئی وہ صبح صادق، اس وقت جو شان ظاہر ہوئی انہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے۔ میں نے خطبہ کے دوران ایک حدیث پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس حدیث میں خود حضور نے اپنا میلاد بیان فرمایا ہے۔ جب حضور خود میلاد بیان فرما رہے ہیں، صحابہ بیٹھ کے سن رہے ہیں، تو اس محفل کو آپ کیا کہیں گے؟ محفل یہ حدیث پاک جو میں نے تلاوت کی ہے مشکات شریف میں ہے، المستدرک میں ہے، مسند امام احمد میں ہے، تلخیص المستدرک میں ہے، اور تعلیق الالبانی میں ہے۔ متعدد حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ عظیم محدث امام ذہبی انہوں نے اسے حدیث صحیح قرار دیا ہے، امام حاکم نے اسے حدیث صحیح قرار دیا ہے، حتیٰ کہ غیر مقلدین ان کے ایک بہت بڑے محقق نے ناصر الدین البانی نے اسے حدیث صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث پاک جس میں حضور نے خود اپنا میلاد بیان کیا ہے، محققین کے نزدیک سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کا شان ورود کیا ہے؟ آیات کا شان نزول ہوتا ہے اور احادیث کا شان ورود ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیں، اپنی شانیں سنائیں، اپنے اوصاف و کمالات سے آگاہی عطا فرمائیں۔ حضور ہم آپ کی شانیں سننے کا شوق رکھتے ہیں، ہم آپ کی عظمت سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت میرے آقا کریم نے یہ حدیث عطا فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کی شانیں سننے کا شوق رکھنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ جس دل میں حضور کی شانیں سننے کا شوق ہے اس دل پہ صحابہ کا فیض برس رہا ہے۔ محب محبوب کی شانیں سننے کا شوق رکھتا ہے۔ کوئی ایسا بھی محب آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بھی محب پر محبوب کا ذکر اسے پسند نہ ہو؟ محبت کی نشانی ہی یہی ہے کہ دل کھڑ ویدا جد نام سنیدہ ڈھولن۔ محبوب کا ذکر سن کے محب کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ جس چیز کے ذکر سے آپ کا دل خوش ہوتا ہے آپ کا دل اس شے سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام حضور کا ذکر سن کے خوش ہوتے ہیں اور وہ شوق رکھتے ہیں کہ ہمیں حضور کی شانیں سنائی جائیں، حضور کی عظمتوں سے آگاہی حاصل ہو۔ تو صحابہ کرام نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس وقت میرے آقا کریم نے یہ حدیث پاک ارشاد فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ۔ ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی۔ انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، اللہ کی بارگاہ میں میں اس وقت بھی آخری نبی لکھا ہوا تھا۔ جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا متا وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، حضور آپ کو نبوت کب عطا کی گئی؟
یہ نہیں انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اعلان نبوت کب کی ہے، اس لیے کہ اعلان نبوت تو حضور نے صحابہ کے سامنے ہی کیا ہے، انہیں پتا تھا کہ 40 سال کی عمر پاک میں آپ نے اعلان نبوت کی ہے، اس لیے صحابہ کرام یہ نہیں پوچھ رہے کہ آپ نے اعلان نبوت کب کی ہے، صحابہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب دی گئی، متی وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، تو آپ نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی، حدیث پاک ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے جب تخلیق کا ارادہ فرمایا سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے اس حدیث پاک کو مانن صحیح قرار دیا، اور شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے بھی اس حدیث پاک میں ایک مقالہ لکھا اور مختلف حوالوں سے اسے مانن حدیث صحیح قرار دیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، میرے آقا کریم نے فرمایا سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے، ابھی کائنات میں کسی شے کو وجود نہیں ملا تھا جب اللہ نے حضور کے نور کو تخلیق فرمایا۔ اس مہینے کی 12ویں صبح حضور کا میلاد ہوا ہے، ولادت باسعادت ہوئی، دنیا میں آمد ہوئی ہے، ظہور ہوا ہے، ورنہ جہاں تک تخلیق کا تعلق ہے عالم حقائق میں سب سے پہلے حضور کا نور تخلیق فرمایا گیا، سب سے پہلی مخلوق کائنات کے اندر نور مصطفیٰ ہے، تخلیق کے اعتبار سے حضور سب نبیوں سے پہلے، اور آمد کے اعتبار سے آپ سب نبیوں سے آخر، اعلان نبوت آپ نے سب سے آخر میں فرمایا، اور آپ پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا، آپ تاجدار ختم نبوت بن گئے، تو آپ اول بھی ہیں آپ آخر بھی ہیں۔ اس مہینے کو آپ کی تخلیق نہیں ہوئی، اس مہینے میں آپ کی آمد ہوئی، وہ نور اولی جسے اللہ نے سب سے پہلے تخلیق کیا تھا، اس نور مجسم کی آمد اس دنیا میں ہوئی، اس لیے یہ مہینہ آمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، آمد نبوی کا مہینہ ہے، ظہور قدسی کا مہینہ ہے۔ آگے پھر میرے آقا کریم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِ دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں تمہیں اپنے بارے میں ابتدائی باتیں بتاتا ہوں، ارشاد فرمایا دعوت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے اللہ سے مانگا تھا، میں دعائے ابراہیمی، کس نے مانگا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، لوگ حج کرنے جاتے ہیں، کعبہ شریف کے سامنے ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اس کے پاس نفل پڑھ کے کہتے ہیں ہم نے مقام ابراہیم کی زیارت کر لی، ہم نے مقام ابراہیم کو دیکھا، ہم نے مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں یہ پتھر حضرت ابراہیم کے قدموں کا مقام ہے، یہ ان کے دل کا مقام ہے، اس طرف دھیان کرو کہ ان کے دل کا مقام کیا ہے، وہ مقام خلت پہ فائز ہے، خلیل اللہ ہیں، اللہ کے گہرے دوست ہیں، جنہیں اللہ اپنا گہرا دوست بنائے ان کے دل کی پاکیزگی کا کیا عالم ہوگا۔ انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے انہیں پیشوائے انسانیت بنایا ہے،
اور کہیں فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ نے انہیں محسنین میں شامل فرمایا۔ مختلف نام قرآن پاک نے حضرت ابراہیم کے بیان کیے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم کی اولاد میں 12,000 نبی پیدا ہوئے۔ بعض محققین کے نزدیک 20,000 سے زیادہ، بعض کے نزدیک 40,000 انبیاء۔ جو سب سے کم روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 12,000 نبی پیدا ہوئے۔ کیا شان ہے اس باپ کی جس کی اولاد میں 12,000 نبی پیدا ہوئے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ نے یہ عظمت اور شان عطا فرمائی، جد الانبیاء ہے، خلیل اللہ ہے، پیشوا انسانیت ہے، وہ رب کی بارگاہ سے مانگ رہے ہیں میری اور آپ کی حیثیت ہی کیا ہے، اوقات ہی کیا ہے کہ ہم شان مصطفیٰ کو سمجھ سکیں۔ ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھیں کہ رسول اللہ کون ہے۔ ابراہیم مانگ رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، پروردگار وہ شانوں والا رسول عطا فرما جنہیں ابراہیم مانگے، جو قلب خلیل کی آرزو ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 اور 129 کے اندر موجود ہے۔ الہی ہمیں باپ اور بیٹا دونوں کو حسب معمول اپنا فرما بردار رکھنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں امت مسلمہ کو پیدا فرما۔ ہماری اولاد میں کس کو پیدا فرما؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 میں دعا ہے حضرت ابراہیم کی، اور آیت نمبر 129 میں دعا ہے حضور کے بارے میں۔ جب یہ دعا مکمل ہوئی تو جبریل نازل ہوئے، جبریل امین نے آ کے خوشخبری دی، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ ادھر دعا مکمل ہوئی، ادھر قبولیت کی بشارت مل گئی۔ جس دعا کے قبول ہونے کی فوراً بشارت مل گئی، اس دعا میں الفاظ کیا ہیں؟ پروردگار ہم دونوں کو، یعنی باپ اور بیٹا دونوں نبی ہیں، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام، پروردگار ہمیں حسب معمول اپنا فرما بردار ہی رکھنا، اور ہماری اولاد میں امت مسلمہ کو پیدا فرما۔ ہماری اولاد میں، یہ میں آپ سے اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا ہماری اولاد میں امت مسلمہ کو پیدا فرما، تو ہمارا ذہن اپنی طرف جاتا ہے کہ اس سے مراد صرف ہم ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے مراد ہم بھی ہیں، امت مسلمہ میں ہم شامل ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں جب یہ دعا قبول ہو گئی تو ہر دور میں حضرت ابراہیم کی اولاد میں کچھ لوگ ایسے موجود رہے ہیں جنہوں نے شرک نہیں کیا، جو دین ابراہیمی پر قائم رہے ہیں۔ حضور کی آمد سے پہلے بھی، دنیا میں حضور کی تشریف آوری سے پہلے بھی، ہر دور کے اندر، چاہے پوری دنیا میں کفر و شرک ہو رہا ہے، اولاد ابراہیمی میں کچھ لوگ، چاہے وہ تعداد میں کتنے ہی تھوڑے ہوں، لیکن اولاد ابراہیمی میں کچھ تعداد ایسی موجود رہی ہے جنہوں نے شرک نہیں کیا، جو دین ابراہیمی پر قائم رہے، اور مفسرین کہتے ہیں یہی حضور کے آبا و اجداد۔ اس آیت سے مفسرین نے حضور کے آبا و اجداد کا ایمان بھی ثابت کیا کہ جب ہر دور میں کچھ ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو امت مسلمہ میں تھے، جنہوں نے شرک نہیں کیا، اور یہی لوگ حضور کے شجرے میں ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، اللہ نے جب بھی، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، اللہ نے جب بھی اولاد آدم کے دو گروہ کیے، مجھے خیر والے گروہ میں رکھا۔
کس گروہ میں رکھا؟ خیر والے گروہ میں، اس گروہ میں رکھا جس میں خیر ہے، اور خیر کفر میں ہے کہ اسلام میں؟ گویا ہر دور میں نور مصطفیٰ اہل ایمان کے وجودوں میں ہی رہا ہے۔ نور مصطفیٰ اہل ایمان، حضور کے آباء و اجداد میں کوئی بھی کافر و مشرک نہیں۔ بعض لوگ حضور کے آباء و اجداد کے بارے میں بحث کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، وہ تو چنے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں کہ حضرت جناب عبداللہ نے شادی کی حضرت بی بی آمنہ کے ساتھ، اور جو ہستی دنیا میں تشریف لائے اللہ نے انہیں خاتم النبیین بنا دیا۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں، ہر چیز اللہ نے خود منتخب فرمائی ہے، ہر چیز اللہ نے خود چنی ہے۔ محبوب کو کس سال بھیجنا ہے، کس شہر میں بھیجنا ہے، کس خاندان میں بھیجنا ہے، ہر چیز کا انتخاب اللہ نے خود کیا ہے۔ تو حضور کے والدین چنے ہوئے ہیں، حضور کے والدین۔ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، حضرت بی بی مریم کے پاس فرشتے آئے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ دو دفعہ فرشتوں نے کہا بی بی مریم اللہ نے تمہیں چن لی ہے، اللہ نے تمہیں چن لی ہے، تم عام عورت نہیں، تم اللہ کی بارگاہ میں چنی ہوئی خاتون ہو۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ تو چنی ہوئی خاتون ہیں، تو فخر عیسیٰ کی والدہ کی شان کیا ہے؟ باعث تخلیق کائنات کی والدہ کی شان کیا ہوگی؟ حضرت عیسیٰ تو حضور کا ہوکا دینے آئے، حضور کا اعلان کرنے آئے، جو حضور کا ہوکا دینے آئے ہیں ان کی والدہ تو چنی ہوئی خاتون ہیں، تو جن کا اعلان کرنے عیسیٰ آئے ہیں حضور کے والدین چنے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں منتخب ہستیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، پروردگار میری اولاد میں امت مسلمہ کو پیدا فرما، وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ادھر دعا مکمل ہوئی، ادھر قبولیت کی بشارت ہوئی۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں مجھے حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگا تھا، پھر فرمایا وَبَشَارَةُ عیسیٰ، میری خوشخبری حضرت عیسیٰ نے دی، میں بشارت عیسیٰ۔ حضور صحابہ کے سامنے اپنی شان بیان فرما رہے ہیں، اور صحابہ نے امت کے سامنے یہ شان بیان کی، قیامت تک حضور کی نشانوں کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اس حدیث صحیح میں میرے آقا کریم نے فرمایا میں بشارت عیسیٰ۔ وہ بشارت عیسیٰ بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے کم از کم ایک دفعہ میلاد منایا ہے، اپنی امت کے سامنے حضور کا ذکر کیا ہے کہ رحمت للعالمین آئیں گے، خاتم النبیین آئیں گے۔ ہر نبی نے حضور کی شانیں، نشانیاں کم از کم ایک دفعہ اپنی امت کے سامنے بیان کی ہیں اور حضور کی آمد کا تذکرہ کیا ہے۔ اس لیے پہلے نبی انتظار کرواتے رہے کہ وہ شانوں والا رسول آئے گا، لیکن جب حضرت عیسیٰ تشریف لائے تو آپ نے خوشخبری دی، اب اور انتظار نہیں کرنا پڑے گا، میرے بعد وہی رسول آ رہا ہے جس کا پہلے انتظار کرواتے ہیں۔
مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مخبر کا لفظ نہیں بولا۔ اگر کوئی ایسی خبر دے جس خبر کو سن کے معلومات میں تو اضافہ ہو لیکن دل میں کوئی خوشی نہ ہو، سننے والے کے لیے اس خبر میں کوئی خوشی نہیں، صرف علم ہے، تو ایسی خبر دینے والے کو مخبر کہیں گے۔ لیکن اگر خبر دینے والا ایسی خبر دے جس سے سننے والا خوش ہو جائے تو ایسی خبر دینے والے کو مبشر کہتے ہیں۔ قرآن پاک کا کوئی لفظ بھی بے مقصد نہیں۔ اگر صرف معلومات دینا ہوتی تو قرآن مخبر کا لفظ استعمال کرتا، مخبرم برسول، لیکن قرآن پاک میں مخبر کا لفظ نہیں، مبشر کا لفظ ہے۔ قرآن نے حضرت عیسیٰ کے لیے کیا لفظ بولا ہے؟ اور مبشر کہتے ہیں ایسی خبر دینے والا جسے سن کے سننے والا خوش ہو جائے۔ کیا حضور کا میلاد ہو چکا تھا؟ جب حضرت عیسیٰ بتا رہے ہیں اس وقت ابھی حضور کی آمد نہیں ہوئی۔ حضور کی آمد سے پہلے حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں خوش ہو جاؤ، وہ شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ وہ تو آمد سے پہلے فرما رہے ہیں خوش ہو جاؤ، شانوں والا رسول آ رہا ہے، تو جب حضور آ جائیں پھر خوش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ خوشی اور آمد مصطفیٰ آپس میں لازم و ملزوم، جس طرح دن اور روشنی، رات اور اندھیرا، شہد اور مٹھاس آپس میں لازم و ملزوم۔ شہد کا لفظ بولیں ذہن میں مٹھاس کا تصور آ جاتا ہے، آمد مصطفیٰ کا لفظ بولیں دل میں خوشی کے جذبات۔ سبحان اللہ۔ حضور کی آمد پہ خوش ہونا یہ نشانی ہے کہ آپ کے دل میں ایمان موجود ہے۔ حضور کی آمد پہ مطلقاً خوشی یہ فرض ہے، یہ مستحب نہیں، یہ فرض ہے۔ اور اس خوشی کے اظہار کے لیے محفل میلاد کرنا، جلوس میلاد میں شامل ہونا یہ مستحب ہے، لیکن خوشی کیا ہے؟ فرض۔ جو لوگ میلاد نہیں مناتے آپ ان سے پوچھیں تمہیں حضور کی آمد پر خوشی ہے یا نہیں؟ کوئی مومن یہ کہہ سکتا ہے مجھے حضور کی آمد پر خوشی نہیں؟ کوئی مومن یہ کہہ سکتا ہے؟ اور اگر کوئی یہ کہے تو وہ مومن نہیں، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ مومن کا ایک ہی جواب ہے کہ مجھے حضور کی آمد پر، تو جہاں بیٹھ کے کوئی یہ کہے گا چاہے وہ میلاد مناتا ہے یا نہیں مناتا، جب وہ یہ کہے گا کہ مجھے حضور کی آمد پہ خوشی ہے، وہاں محفل میلادی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آمد مصطفیٰ کا جب نعرہ بلند ہو تو خوشی کے ساتھ آپ نے جواب دینا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ یہ حقیقت ہے کہ آج کل بھی جو بندہ مسکرا لیتا ہے نا وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنی تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، جتنی تیزی سے حالات بدل رہے ہیں، زندگی ایک سوال کرتی ہے، انسان اس کا جواب ابھی دے رہا ہوتا ہے، زندگی نیا سوال کر دیتی ہے۔ ساری زندگی کے چیلنج پورے کرنے میں گزر جاتی ہے، بندہ ایک موڑ مڑتا ہے اور کہتا ہے اب سکون ہے، آگے ایک نیا موڑ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، زندگی کے کئی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، تو غالب نے کہا تھا کہ کہتے حیات و بندے غم اصل میں دونوں ایک ہیں، یعنی جب تک سانس چل رہی ہے پریشانیوں سے تو نجات نہیں ملنے والی، کوئی نہ کوئی سوال زندگی کرتی رہے گی، جب تک انسان کا سانس چل رہا ہے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ تو بنا ہی رہے گا، پریشانیاں تو کھڑی ہوتی رہے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے
ساری پریشانیاں، سارے غم جھٹک کے اس بات پہ خوش ہو سکتے ہیں کہ میں کتنے مقدر والا ہوں، اللہ نے مجھے خاتم النبیین کا امتی بنایا ہے۔ چہرائے بددہا آمد مصطفیٰ، کائنات کی ساری خوشیاں ایک طرف، حضور کے ملنے کی خوشی ہے۔ حضور سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے تو حضور سے بڑی خوشی، حضور سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے انسانوں کو جو نعمتیں عطا کی، ہمارے بزرگوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، النعمت الکبریٰ، النعمت العظمیٰ، کہ سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے۔ جب حضور سب سے بڑی نعمت ہیں تو پھر اس نعمت کے ملنے پر سب سے بڑی خوشی، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمایا۔ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، دعائے ابراہیمی حضور ہے، بشارت عیسیٰ حضور ہے۔ آگے میرے آقا کریم نے اپنا میلاد بیان فرمایا، وَالرُّؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَدَعَتْنِي قَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ۔ فرمایا جب میری ولادت ہوئی تو میری والدہ کو جو نظارہ، سبحان اللہ، تب حضور یہ فرما رہے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت سیدہ آمنہ کے مزار پہ کتنی رحمتیں نازل ہوئی، سبحان اللہ۔ جب حضور فرما رہے ہو میری ماں، میری والدہ، حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں، وَالرُّؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَدَعَتْنِي، جب میری ماں نے دیکھا، جب میری والدہ نے دیکھا، حضرت بی بی آمنہ کے مزار پہ کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی جب سید الانبیاء اپنی والدہ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ امی کے لفظ میں انتہائی محبت ہے اور انتہائی حضور کی شفقت ہے۔ فرمایا جب میری ولادت ہوئی تو میری والدہ کے لیے نور چمکا، اور اس نور میں آپ نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ کس ملک کے محل دیکھ لیا؟ بیٹھی آپ مکے میں ہیں، گھر کے اندر ہیں، چاروں طرف دیواریں ہیں، اوپر چھت ہے، اور گھر سے باہر بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ جبل ابو قبیس کے دامن میں حضرت عبداللہ کا گھر ہے۔ جبل ابو قبیس ایک اونچا پہاڑ ہے جس کے دامن میں حضور کی جائے ولادت ہے۔ روشنی یہاں بھی ہے، بلب یہاں بھی جل رہے ہیں، روشنی پھیل رہی ہے، لیکن کیا ان بلبوں کی روشنی دیوار کے دوسری طرف جا سکتی ہے؟ دیوار اس روشنی کو روک لیتی ہے، دیوار اس نور کے لیے حجاب بن جاتی ہے۔ رات کا وقت ہو، چاہے آپ 1000 واٹ کا بلب لگا لیں، دیوار کے دوسری طرف جا کے دیکھیں تو اندھیرا ہوگا۔ اس بلب کی روشنی، یہ نور جو پھیلتا ہے، جب دیوار سے ٹکرائے اسے کراس نہیں کر سکتا، یہ اس پر رک گیا اور دیوار کے دوسری طرف اندھیرا ہے۔ اور حدیث پاک ہے جب نور مصطفیٰ چمکے تو پھر دیواریں رکاوٹ، بلند و بالا پہاڑ بھی رکاوٹ نہیں بنے۔ بی بی پاک نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ مطلب کیا ہے؟ جب نور مصطفیٰ چمکا، نہ کوئی دیوار رکاوٹ بنی، نہ کوئی پہاڑ حجاب بنا۔ نور مصطفیٰ کے راستے میں یہ ثقیل چیزیں رکاوٹ نہیں بن سکی۔ والدہ کی اتنی نظر ہے، دیوار کے دوسری طرف دیکھ سکتی ہیں، خود میرے آقا کی نظر کا عالم کیا ہے۔ بی بی آمنہ دیوار کے دوسری طرف
والدہ کو رب نے اتنی نظر عطا کی ہے، نبیوں کے امام کی نظر کتنی ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے؟ وہاں تو حضرت بی بی آمنہ مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات دیتے ہیں۔ دوسرا نقطہ اسی حدیث پاک سے، ایک شخص کبھی لاہور نہیں گیا، بادشاہی مسجد نہیں دیکھی، پہلی دفعہ اس کے سامنے تصویر کریں بادشاہی مسجد کی اور اس سے کہیں کہ یہ مسجد کس شہر میں ہے، وہ بتا سکتا ہے؟ اس نے وہ مسجد پہلی دفعہ دیکھی ہے، وہ پہچان نہیں سکتا۔ بی بی پاک کبھی ملک شام نہیں گئی، آپ نے آج سے پہلے محلات نہیں دیکھے، اچانک نور مصطفیٰ چمکا، محل نظر آ گئے، آپ نے پہچان کیسے لی؟ شناخت کیسے ہو گئی؟ دینی علوم میں بہت بڑا نام ہے حضرت سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، درس نظامی میں آپ کی کتابیں پڑھائی جاتی، مرجع العلماء سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں جہاں نور مصطفیٰ چمکتا ہے بصارت بھی مل جاتی ہے، بصیرت بھی مل جاتی ہے۔ نور مصطفیٰ کی برکت سے صرف محلات نظر ہی نہیں آئے بلکہ دل کو شناخت بھی ہو گئی ہے کہ یہ محل کس ملک کے اندر۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے۔ تیسرا نقطہ اسی حدیث پاک سے عرض کر رہا ہوں، جب میں اور آپ پیدا ہوئے ہمارے کانوں میں اذان دی گئی تھی، کسی کو یاد ہے کس نے دی تھی؟ بڑی مسجد میں کوئی بتا سکتا ہے کہ جب میں پیدا ہوا سب سے پہلے فلاں نے مجھے اٹھایا تھا، فلاں نے کانوں میں اذان دی تھی؟ ویسے یہ بات پکی ہے، اذان دی گئی، لیکن ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ حضور اپنی ولادت کے دن کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، ولادت کے دن کا واقعہ حضور بیان کر رہے ہیں، نور چمکا اور میری والدہ نے دیکھا ملک شام کے محلات، پتہ چلا جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، ہر شے کا علم اللہ نے حضور کو عطا فرمایا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ہر شے کا علم اللہ نے حضور کو عطا فرمایا، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، علم مصطفیٰ۔ چوتھا نقطہ اسی حدیث سے عرض کر رہا ہوں، اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ جب میرے محبوب کی آمد ہو تو نور چمکے۔ جو حدیث میں نے خطبہ میں تلاوت کی اس میں تو ملک شام کے محلات نظر آنے کا ذکر ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصیدے میں ساری زمین روشن ہونے کا ذکر ہے۔ وَأَنْتَ لَمَّا وَلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ۔ حضرت عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی ولادت ہوئی ساری زمین چمک اٹھی، وہ نور اس طرح روشن ہوا کہ ساری زمین چمک اٹھی۔ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، اور آپ کے نور سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جب میرے محبوب کی آمد کا وقت ہو، جب میرے محبوب کی آمد ہو اس وقت نور چمکے۔ تو حضور کی آمد کے وقت روشنی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ وہ جو نور چمکا تھا اس کی یاد میں ہم لائٹنگ کرتے ہیں، وہ جو نور چمکا تھا اس کی یاد میں ہم چراغاں کرتے ہیں۔ یہ جو ہم چراغاں کرتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، اس نور کی یاد میں۔ اور دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ خوشی تو فرض ہے لیکن خوشی کا اظہار مستحب ہے۔ بعض دوستوں کو ان دنوں میں نصیحت یاد آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے پیسے لائٹنگ پہ لگا دیے، جھڑیوں پہ لگا دیے، آپ یہ پیسے کسی غریب کو دے دیتے
تو میں یہ کہتا ہوں اسلام کا حسن یہ ہے کہ ہر چیز اپنے مقام پر ہی خوبصورت ہے۔ جہاں محراب ہونا چاہیے وہاں محراب ہے، جہاں دروازے ہونے چاہیے وہاں دروازے ہیں، جہاں کھڑکیاں ہونی چاہیے وہاں کھڑکیاں ہیں، جہاں وضوگاہ ہونی چاہیے وہاں وضوگاہ ہے۔ اگر آپ محراب کے ساتھ غسل خانے بنا دیتے تو کیا مسجد کا تقدس قائم رہتا ہے؟ ہر چیز اپنے مقام پہ خوبصورت لگتی ہے۔ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ 11 مہینے آپ کو کس نے روکا تھا کہ آپ نے غریبوں کی مدد نہیں کی؟ اور ربیع الاول میں آپ کو غریب یاد آئے ہیں۔ سال میں کتنے مہینے ہیں؟ 12۔ تو باقی 11 مہینے آپ کو غریب کیوں نہیں یاد آئے؟ آپ نے کیوں نہیں ان کی مدد کی؟ 50,000 کا موبائل خریدتے ہوئے غریب نہیں یاد آئے، مہنگی LCD خریدتے ہوئے غریب نہیں یاد آئے، مہنگے صوفہ سیٹ خریدتے ہوئے غریب نہیں یاد آئے، اپنی دنیاوی ضرورتیں پوری کرتے ہوئے فضول خرچی کرتے ہوئے غریب نہیں یاد آئے، میلاد مناتے ہوئے غریب یاد آئے۔ یہ غریبوں سے محبت ہے یا بغض رسول؟ غریبوں سے محبت ہوتی تو آپ 50,000 کا موبائل نہ لیتے، 2,000 کا لے لیتے، 48,000 غریبوں میں مانتے۔ ہر سال ہی آپ میلاد مناتے ہیں، لیکن آئیں اس دفعہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ پچھلے سالوں سے بڑھ کے میلاد ہمارے اوپر حضور کے بے شمار احسانات ہیں۔ دین ملا ہے تو حضور کی آمد کا صدقہ، رب کی پہچان ہوئی ہے تو حضور کی آمد کا صدقہ، زندگی گزارنے کا ڈھنگ ملا ہے تو حضور کی آمد کا صدقہ، زندگی کا راز پتہ چلا ہے، انسانی سفر کی منزل پتہ چلی تو حضور کی آمد کا صدقہ، حلال و حرام میں فرق کرنا پتہ چلا تو حضور کی آمد کا صدقہ۔ حضور کے بے شمار احسانات ہیں ہمارے اوپر۔ حضور کا کوئی حق بھی ہے ہمارے اوپر یا نہیں؟ ہمارے اوپر والدین کے حقوق ہیں، ہمارے اوپر اساتذہ کے حقوق ہیں، ہمارے اوپر بہن بھائیوں کے حقوق ہیں۔ اللہ کے رسول کا کوئی حق نہیں ہمارے اوپر۔ ذرا ادھر دھیان دیں کون سا وقت گزر رہا ہے۔ یہ ربیع الاول شریف ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے۔ امت پر حضور کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب حضور کی آمد کا مہینہ آئے تو امتی خوشی کا اظہار کرے، اللہ کا شکرانہ کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ آمد مصطفیٰ پر شکرانہ کرنا، حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا اور حضور کی اتباع کرنے، حضور کے ارشادات عالیہ پر عمل کرنے کا ارادہ کرنا، یہ حضور کا حق ہے۔ امت حضور سے وفا کرنے کا عہد کرنا، یہ حضور کا حق ہے امت پر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے مجھے وجود ملا اور میری بخشش کے لیے جو رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، گناہ میں کروں اور آنسو چشمان رسالت سے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ قرآن کہتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالتی ہے وہ اللہ کے رسول پہ بڑی گراں گزرتی ہے، اور فرمایا وہ تمہارے خیر خواہ ہیں، مومنوں پر بڑی رافت کرنے والے اور بڑی شفقت کرنے والے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ہر نبی کو ایک ایسی مقبول دعا دی گئی جو قطعی قبول تھی، اور ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں استعمال کر لی، میں نے وہ دعا دنیا میں نہیں استعمال کی۔ یا رسول اللہ طائف کے دن بھی نہیں فرمایا نہیں، یا رسول اللہ احد کے میدان میں جب آپ زخمی ہوئے اس وقت بھی آپ نے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں نہیں کی، فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ پھر وہ دعا کس دن کے لیے سنبھال کے رکھی ہے؟
فرمایا جب قیامت کے دن گناہگار امتی شفاعت کی آس لے کے آئیں گے، میں وہ دعا اس وقت استعمال کروں گا۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، کہلائے بددعا۔ حضور اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں، اگر ہمیں اس کا احساس ہو جائے تو ہم آبادیوں سے جنگلوں کی طرف نکل جائیں۔ اللہ کے اپنے راز ہیں کہ حجابات ہیں، ہمارے دلوں پر یہ راز نہیں کھلتا کہ حضور ہمارے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، حضور ہمارے اوپر کتنی شفقتیں فرماتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضور سراپا شفقت، حضور سراپا رحمت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان دنوں سے رحمتوں سے جھولیاں بھر رہے ہیں، برکتوں سے جھولیاں بھر رہے ہیں۔ اس طرح میں نے شروع میں عرض کیا، اسی پیغام پر اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ ماہ ربیع الاول اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ، تمام تر برکتوں کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے احباب